بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی حبیبک و رسولک و نبیک و خلیلک ورشیدک وصفیک ونجیک وامین وحیک سیدنا و مولانا محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وبالسند المتصل منا الى الامام المحقق البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. میری محترم مائیں اور بہنیں اور اس مبارک مجلس میں شریک ہونے والے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جس کتاب کا آپ نے یہ آخری باب سماعت کیا ہے، سنا ہے، یہ کتاب عوام میں بھی اور خواص میں بھی صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے. اس کتاب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا، اس کتاب کا کیا مقام ہے، اس کتاب کا کیا درجہ ہے اللہ کے یہاں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شرقاً و غرباً شمالاً و جنوباً چہاردانگ عالم میں ہر زمانے میں جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حضرات علماء کرام کا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب اس روئے زمین پر موجود ہے تو وہ بخاری شریف ہے، صحیح البخاری ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام اور کیا درجہ رکھتی ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کتاب کی عظمت میں یہ کلام کیا ہے. حجت اللہ فی الارض حضرت فخر المحدثین امام المتکلمین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجاہ نے اپنی الہامی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اس کی توہین اور تنقیص کرتا ہو، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ دو کہ وہ شخص بدعتی ہے. اس لیے کہ ہر دور میں ہر دور کے جید علماء نے اور محدثین نے اس کتاب کے، ان دونوں کتابوں کے بارے میں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر، قرآن مجید کے بعد ان دو کتابوں سے بڑھ کر روئے زمین میں کوئی صحیح صحت والی اصح حدیث کی کتاب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر بخاری شریف سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں،
اور اس کے بعد جو درجہ ہے مسلم شریف کا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بخاری اور مسلم شریف کے بعد یا ان کے علاوہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح حدیث کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ نہ سمجھا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف واقعتاً صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ صحیح نہیں۔ امت میں یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ امت میں ایک طبقہ فکری طور پر، ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا ہے، پہلے بھی تھا، اب آج کل اس کا بہت زیادہ زور ہے، اس لیے کہ اس کی متعدد وجوہات ہے، اور اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی حکومت کے پیسے سے یہ فرقہ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ایک بہت بڑی حکومت اس فرقے کے پیچھے ہے اور اپنا مال خرچ کر رہی ہے۔ وہ فرقہ فکری طور پر امت میں یہ بات چلا رہا ہے کہ جو حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے وہی حدیث صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں۔ اور جب بھی مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی وہ بات کہتے ہیں دیکھو ہماری یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، اور آپ جو عمل کرتے ہو وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، تو جب آپ بتاتے ہیں اس بخاری شریف اور حدیث مسلم شریف کے علاوہ کسی اور کتاب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی کتاب کا نام لے لیا، ہم تو بخاری اور مسلم کا نام لیتے ہیں اور تم اس کے علاوہ کی کتابوں کا نام لے لیتے ہیں۔ تو گویا فکری طور پر امت میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور حدیث پاک کی کتاب میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی سے مراد میری ہے کہ اکثر 99% بلکہ 99.9% اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہیں، اور خود ان کتابوں کے لکھنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں جتنی صحیح حدیث تھی وہ ہم نے سب اس کتاب کے اندر نہیں جمع کی ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی تھی جو ہم نے اس کے علاوہ ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم نے اس کتاب کے اندر تمام تر حدیثوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ نہ لکھنے والوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور نہ امت میں معتبر علماء میں اور محدثین نے کبھی اس چیلنج کو تسلیم کیا ہے کہ جو حدیثیں اس میں ہیں وہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں۔ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی یاد ہے، اور مجھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی یاد ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے کلام میں کہا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود مسلم شریف میں ایک موقع پر یہ بات کہی ہے کہ ہماری کتابوں میں بے شک جتنی حدیثیں ہیں سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بس صحیح حدیثیں یہی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں دوسری حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں، جو میری کتاب میں نہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا جتنی میں نے لکھی ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث میں نے چھوڑ دی ہے۔ جتنی اس کتاب کے اندر لایا ہوں اس سے زیادہ صحیح حدیث میں نے چھوڑ دیا، وہ میں نے اس کتاب کے اندر نہیں لکھی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم لوگوں کو بارہا ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے یا مباحثہ کرنا پڑتا ہے یا ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے، جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اس جو مسئلہ کرتے ہیں اس کی دلیل دو، حدیث کہاں ہے، تو ہم حدیث پاک کی کسی کتاب کا نام لیتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیسی کتاب کا نام لے لیا، ہم جو بات آپ کو کہتے ہیں وہ بخاری شریف اور مسلم کی کہتے ہیں۔ گویا انہوں نے امت کے اندر یہ فکر پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ دوسری جو کتابوں میں حدیث پاک ہے وہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ پہلے دن سے یہ لوگ
امت کے اندر یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان دو حضرات محدثین کے علاوہ دوسرے حضرات محدثین نے جو کاوشیں کی ہے، جو محنتیں کی ہے، ان لوگوں سے بدزن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کام دیگر محدثین سے بدزنی پیدا کرنا ہی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ فقہاء اور ائمہ مجتہدین سے بھی وہ بدزن امت کو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیگر محدثین سے بھی بدزن ہو جائیں امت، اور ان کا نام نہ لیں، ان کی کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ صرف محدثین سے نہیں بلکہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے بھی امت کو بدزن کر دیا جائے، اور خاص طور پر 4 ائمہ کرام جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے مقتدا اور پیشوا، اور ان سب سے بڑے امام حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے خلاف امت میں ایک ایسا نظریہ اور امت میں ایک ایسا فکر دینا چاہتے ہیں کہ یہ حضرات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کے خلاف تھے۔ ایسی کئی عبارتیں ان کی۔ پھر یہ بات یہاں تک اگر ہوتی کہ صرف محدثین کے خلاف ہوتا یا صرف ائمہ مجتہدین کے خلاف یہ طبقہ ہوتا تو برداشت کر جاتے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ پہلے حدیث کا انکار، پھر محدثین کا انکار، پھر یہ انکار حدیث کے پاک کا انکار، پھر حقیقت میں یہ انکار قرآن تک پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ خود ان کے بڑوں نے لکھا ہے، جیسے حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو اس فرقے کے بڑے لوگوں میں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ رفتہ رفتہ یہ فرقہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ اسلام کو بھی سلام کر جاتا ہے، وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے یہ بات درمیان میں اس لیے کہی کہ اگرچہ یہ حدیث پاک کی یہ کتاب صحیح بخاری بہت ہی مشہور و مقبول ہے، اور اس کی اکثر حدیثوں بلکہ تمام تر حدیثوں کے بارے میں بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ سب حدیثیں اس کی صحیح ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے، یہ پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا تھا، یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا بھر میں جتنی صحیح حدیثیں تھیں وہ صرف اس کتاب کے اندر، ان 2 کتابوں کے اندر آ گئی ہے، اور دوسری کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیثیں۔ آپ یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نیشاپور کے۔ نیشاپور ایک علاقہ تھا ایران میں، اب آج کل وہ ایران میں علاقہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ علاقہ بہت علماء کرام اور بہت بڑے محدثین اس علاقے سے جو ہے وہ وجود میں آئے، ظہور پذیر ہوئے۔ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقہ نیشاپور کے ہیں۔ وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حاکم بہت بڑے محدث تھے، جلیل القدر محدث تھے۔ ان کے زمانے میں بھی لوگ انہیں آ کر کہتے تھے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہی حدیثیں صحیح ہیں، اس کے علاوہ کئی اور حدیث صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ جملہ بارہا سنا تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ چلو بھائی، میں ایک ایسی کتاب لکھوں کہ جس کتاب کے اندر وہ تمام تر شرائط جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور امام مسلم اور امام بخاری نے جس شرائط کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیث جمع کی ہے، میں انہی شرائط کے مطابق حدیث پاک جو مارکیٹ میں موجود ہے، جو اویلیبل ہے، جو اس کتاب میں نہیں ہے، میں اس حدیث پاک کو ایک کتاب میں جمع کروں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی مستدرک حاکم کے نام سے، مستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق جو تھی وہ بھی، جو صرف نسائی جو امام مسلم کی شرط کے مطابق تھی وہ بھی، جو صرف امام بخاری کی شرط پر تھی وہ بھی، ان حدیثوں کو جب جمع کیا جو ان 2 کتابوں میں نہیں اور ہیں بھی صحیح، اور امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے، بے آئی نے ہی ان حدیثوں کو جمع کیا تو وہ حدیث ہزاروں سے زیادہ انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی، اور صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو فرقہ اور یہ جو طبقہ تمہارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے اور تمہارے ذہنوں میں یہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے کہ اسی کتاب کے اندر جو حدیث ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کہیں صحیح حدیث کا وجود نہیں ملتا، نانا انہی کی شرط کے مطابق ایسی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں ذخیرہ احادیث میں جو ان لوگوں نے نہیں لکھی ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ہزاروں حدیثوں کی کتابوں کا مجموعہ انہوں نے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور امت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہیں ہزاروں حدیثیں جو ان دونوں کتابوں میں نہیں ہیں مگر ہیں صحیح حدیث موجود۔
اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں تمام تر صحیح حدیثیں موجود ہیں، سند کے اعتبار سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان حدیث پاک کے بارے میں کہ یہ جو احادیثیں ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اور ان حدیثوں کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں ایسے عجیب اور ایسے جلیل القدر حضرات رہے ہیں کہ ان کی جلالت میں اور ان کی ثقات میں اور ان کی فقات میں اور ان کی دیانت داری اور امانت داری میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ کس قدر احتیاط کے ساتھ کن کن لوگوں سے کیسے لوگوں سے انہوں نے اس کتاب کے اندر حدیث پاک جمع کی، اور حدیث پاک کے جمع کرنے کے لیے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا وہ سنا دیتا ہوں۔ کسی نے کہا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک تذکرہ ہوا کہ فلاں علاقے میں جو یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ہے وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہے، محدث ہے، جن کے پاس ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث پاک کے لیے تو پیدا ہوئے تھے، حدیث پاک تو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، جہاں سے ان کو پتہ چل جائے کہ حدیث پاک ملتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ نہیں دیکھا دن ہے رات ہے، پھر یہ نہیں دیکھا گرمی ہے سردی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہیں بیگانے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا پیسے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا سواری ہے کہ سواری نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر جو 1000 میل کے فاصلے پر ہے ایک بزرگ ہے، اور ان کے پاس حدیث پاک کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، تو چل پڑے۔ کئی مہینے کا سفر کرتے ہوئے، پیدل سفر، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، بہرحال منقطع کرتے ہوئے سفر کو طے کرتے ہوئے جب ان کے پاس پہنچے، پوچھا لوگوں سے اس گاؤں میں کہ کہاں ملیں گے یہ حضرت؟ اسی گاؤں میں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے تو اسی گاؤں میں ہے۔ کہا کہاں ہے، کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا وہ ان کا گھر ہے۔ چنانچہ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا، پوچھا آپ کون؟ کہا میں مسافر ہوں، میں یہاں سے آیا ہوں۔ کس کے لیے آئے ہو؟ کہا تمہارے حضرت سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا وہ تو میرے ابا ہیں، تو اس وقت کہاں ہے؟ مسجد میں ملیں گے، گھر میں نہیں ہے؟ کہا گھر میں تو نہیں۔ کہا کہاں ملیں گے؟ کہا ان کا ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اتفاق سے اس کی رسی ڈھیلی ہو گئی یا کسی نے شرارت کی اور گھوڑا کھل گیا ہے، اور وہ گھوڑا جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے، وہ اپنے گھوڑے کو لینے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا چلو، جب ادھر آ ہی گیا ہوں اور استاد جی کے پاس آ گیا ہوں تو اب ادھر کیا ٹھہرنا، چلو میں بھی جنگل میں جاتا ہوں، وہیں استاد جی مل لیں گے، وہ حضرت مل لیں گے، وہیں سے ان سے ملاقات کر لوں گا، اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہوئی گھوڑے کو پکڑنے کے بارے میں تو چلو میں گھوڑے کو بھی پکڑ لوں گا، ان کی مدد بھی کر لوں گا۔ چنانچہ وہاں گئے، اسی جنگل کی طرف گئے تو بہت دور جا کر ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا ایسے اٹھایا ہوا ہے اور گھوڑا دور میں کھڑا ہے، اور یہ شخص اس گھوڑے کو، اپنے کپڑے کو ایسے دامن کو ہلا کر گھوڑے کو کہہ رہا کہ آ جاؤ ادھر، تمہارے لیے چارہ موجود ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ حضرت بھی وہی حضرت ہے جس کی تلاش میں اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ گھوڑا ادھر ہے اور یہ حضرت ادھر سے بلا رہے ہیں، اور یہ اس طرح کر کے سمجھ گئے کہ میں انہی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ چنانچہ جب قریب گئے اور قریب جا کر السلام علیکم کہا، ان کا نام لے کر انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور سلام کے بعد جب ان کے جھولے میں انہوں نے نظر ڈالی تو ان کے جھولے کو دیکھا بالکل خالی ہے، ایک دانہ بھی نہیں، نہ چنا ہے، نہ بھوسا ہے، نہ گھاس ہے، نہ گھوڑے کی کوئی خوراک نہیں ہے، بلکہ بالکل خالی ہے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، واپس جا رہا ہوں۔ واپس ہی کا آنے کا سلام کیا اور واپس ہی کا سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رے میاں تو کون؟ آیا ہو، سلام کیا، واپس جانے کا سلام کر رہے ہو، نہ حال پوچھا، نہ اپنا بتایا، نہ ادھر بتایا، سیدھا میرے پاس آئے ہو، کوئی شاید میرے پاس ہی آئے تھے پر کوئی بات نہیں کی اور جا رہے ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت میرا نام یہ ہے، میں وہ ہوں، اور میں اتنے میل سے، اتنے سینکڑوں ہزاروں میل سے سفر کر کے آپ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا پھر جاتے کیوں جب آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ آپ کے دامن میں کچھ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ گھوڑے کو جھوٹ بول رہے ہیں، جو شخص گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسان کو بھی جھوٹ بول سکتا ہے، مجھے آپ سے حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مجھے آپ سے حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے ایک حدیث پاک بھی نہیں حاصل کروں گا، اس لیے کہ جو گھوڑے کو جھوٹ بول سکتا ہے، جب ایک دفعہ اس سے جھوٹ ثابت ہو گیا، چاہے وہ گھوڑے کو ہو چاہے وہ جانور کو ہو، وہ انسان کو بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لہذا میں آپ پر اعتماد نہیں کرتا، میں آپ سے ایک حدیث بھی نہیں سیکھوں گا۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے، ان کے پاس ہزاروں حدیثیں تھی جو وہ سیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیکھنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا اور جھوٹ بولنے والا سے میں حدیث سیکھنا نہیں چاہتا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جن جن بزرگوں سے جو حدیث پاک حاصل کی ہوگی اور جن جن بزرگوں پر اعتماد کر کے انہوں نے ان سے حدیث حاصل کی ہوگی، پھر ان حدیث پاک کو اپنی کتاب میں لکھا ہوگا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، دعا کرے اللہ کرے میں اپنے وقت میں پورا کر لوں، کہو آمین۔ اس لیے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ سنا دوں۔ ایک تو اپنی طرف سے اتنی محنت کی، اپنی طرف سے اتنی محنت کی کہ ایسے ایسے استاذوں سے علم حدیث حاصل کیا کہ جن کے بارے میں انہیں پورا یقین ہو کہ یہ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے ساتھ بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، ایسے استاذوں کا انتخاب کیا۔ اور پھر جب یہ کتاب لکھنے کی باری آئی، اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لکھوانے کا جب ارادہ کیا، خواب بڑے شروع ہو گئے تھے، اور ایسے اچھے اچھے خواب۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر سامنے موجود ہے۔ کتنا مبارک خواب ہے، اللہ ایسے خواب کا دیکھنا مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا سمجھو یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اس بات پر تو قدرت دی ہے کہ وہ دنیا میں جس کی چاہیں شکل میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آ جائیں، لیکن اللہ نے شیطان کو یہ قوت و طاقت نہیں دی کہ میں محمد الرسول اللہ کی شکل کو اپنائے۔ اللہ نے یہ شیطان کو طاقت نہیں دی ہے، یہ شیطان کو اللہ نے قدرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل بنائے۔ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول ایک بزرگ کے بے ادبی نہ سمجھی جائے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک ڈھانچہ بنایا، اور اس ڈھانچے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے پھر ہمیشہ کے لیے اس ڈھانچے کو توڑ ہی دیا، سمجھو کہ کوئی دوسرا بنے ہی نہیں۔ وہ کیسے کہا، اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ میں اپنی بات کروں، آپ لوگ بھی شاعر ہوں گے، آپ لوگوں کو بھی شعر سے بہت مناسبت ہوگی، بہت محبت ہوگی، لیکن میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے کئی موقع پر بھی کہی ہے، ہمیشہ سے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ جو شعر یہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، یہ شعر ایسا شعر ہے کہ اس شعر کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس شعر کے بعد اور اس سے پہلے کے تمام اشعار ہیں، ان تمام اشعار کو، بلکہ خود اس کہنے والے، اس شعر کے کہنے والے شاعر کے دوسرے تمام اشعار کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے نزدیک یہ شعر، ایک شعر جو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ شعر اتنا وزنی ہے، سارے دنیا کے کلاموں سے یہ کلام مجھے وزنی نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیسا ہے وہ شعر؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ شاعر، اور شاعر بھی کوئی معمولی شخص نہیں، بہت بڑا شاعر ہے اپنے زمانے کا۔ اللہ نے اس شاعر کو 120 سال کی عمر دی، 120 سال کی عمر، اور عجیب بات ہے کہ اس شاعر نے 60 سال زندگی کے پہلے ان کے حالت جاہلیت میں اور کفر میں گزرے ہیں، اور دوسرے 60 سال اس شاعر کے حالت اسلام میں گزرے ہیں۔ جب یہ کافر تھے، زمانے جاہلیت کا دور تھا، تو بھی اشعار کہا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت کے بعد جب حالت اسلام میں آئے تو بھی بڑے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، اور اس شاعر کا نام شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس شاعر رسول کو، اپنے اس سراخاں کو اپنی موجودگی میں ممبر پر بیٹھاتے تھے، کہتے تھے حسان محمد الرسول اللہ زمین پر بیٹھے گا، تو ان کے سامنے ممبر پر آ کے بیٹھ جا، اور پھر محمد الرسول اللہ کے سامنے ان کی مدح سرائی کر، ان کی ثنا خوانی کر، ان کی شان میں، ان کی مدح میں بات کر، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ بول رہا ہے حسان تو اس کی مدد فرما،
بھیج آسمان سے جبرائیل کو تاکہ جبرائیل اس کی مدد و نصرت کرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبرائیل کے ذریعہ سے اس کی مدد فرما۔ تو انہوں نے شأن فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے پیغمبر علیہ السلام آپ جیسا حسین تو دیکھا ہی نہیں۔ میری آنکھ نے دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے، لیکن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کوئی حسین و جمیل ایسا انسان دیکھا ہی نہیں جیسے آپ ہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یوں فرمایا میرے آقا اگر میں نے نہیں دیکھا تو شاید نہیں دیکھا ہو، دنیا میں موجود ہو تو میرا عقیدہ سنیے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سارے کائنات میں کسی زمانے میں کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچہ پیدا نہیں کیا، جمیل بچہ پیدا نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو ایسا پاک و صاف بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے، اب شاعر کہتا ہے اپنے تخیل میں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے جاتے تھے اور اللہ آپ کو بناتا جاتا تھا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ آپ سے پوچھتا تھا محبوب محمد بتاؤ تیری آنکھیں کیسی بناؤں، اللہ آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہے، اللہ آنکھوں کے خزانے کھول کر کہتا تھا دیکھ لے میرے محبوب یہ میرے پاس آنکھوں کے خزانے ہیں، کیسی آنکھ تجھے چاہیے۔ آپ جاتے ہو آپٹیشن کے پاس، آپٹیشن جب آپ کی آنکھ چیک کر کے کہتا ہے آپ کو چشمہ لگ گیا، اچھا میں نے چشمہ پہننا ہے تو کہتا ہے ہاں، کہا کون سا چشمہ، کہتا چل میرے ساتھ، وہاں چشمے ہی چشمے رکھے ہوتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، آپ کو چشمے ہی بتاتا ہے، کہتا ہے یہ پہننا ہے، یہ لے لو یہ لے لو، پھر ہر ایک کو آپ پہنتے ہیں، گلاس کے سامنے جاتے ہیں، نہ یہ اچھا نہیں لگتا مجھے دوسرا دے دے، تیسرا دے دے، ان میں سے کوئی نہیں پسند آتا تو کہتا ہے یار انہوں چھڑ دو، اوپر آؤ میں نے رکھے ہوئے ہیں ذرا قیمتی، وہ اپنے اندر پرائیویٹ آفس میں لے جاتا ہے اور وہاں دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں آنکھوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ناکوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس جو ہے پیشانی کے خزانے تھے، اللہ کے پاس کان کے خزانے تھے، اللہ کے پاس ہاتھ اور پیر اور انگلیوں کے خزانے تھے، ہونٹ اور دانت مبارک کے اور زبان کے خزانے تھے۔ کہا ایسا لگتا ہے، شاعر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے جاتے تھے اللہ میری آنکھ یوں ہونی چاہیے، اللہ میرا ناک یوں ہونا چاہیے، اللہ میرا کان یوں ہونا چاہیے، میری زبان اور میرے دانت یوں ہونے چاہیے، میری داڑھی ایسی ہونی چاہیے اور میری پیشانی ایسی ہونی چاہیے، میری انگلی ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ بتاتے جاتے تھے اور اللہ بناتا جاتا تھا۔ تو ایسا حسین و جمیل، ایسا خوبصورت حسین و جمیل جو شخص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایسا بنایا ہی نہیں۔ تو شیطان کو اللہ نے بھلا کیسے قدرت دی ہو، کیسے قدرت دے سکتے ہیں کہ شیطان حضرت محمد الرسول اللہ کی صورت بنانے چاہے وہ خواب میں ہی کیوں نہ ہو، خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، البتہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بدن مبارک پر بیٹھے بیٹھے خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بدن مبارک پر مکھیاں آ کر بیٹھ رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ایک بات میں کہہ دوں، ہم علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے کہ زندگی مبارک میں حیات طیبہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسد اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے، کبھی نہیں بیٹھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسد اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اماں عائشہ پر الزام لگا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا بتاؤ عائشہ کو کیسے پاتے ہو، تو حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا ہمارے بزرگوں نے اپنے انداز میں نقل کرتے ہوئے کہا، عمر فاروق نے میرے آقا سے فرمایا جو اللہ آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ آپ کے بستر پر عائشہ کو بلا گندی ہوتی تو کیسے بیٹھنے دیتا۔ جو آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے وہ بھلا آپ کے بستر کی زینت بنائے گا کسی ایسے شخص کو جس پر یہ الزام ہو؟ کہا یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، عائشہ پاک ہے۔ تو زندگی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وجود اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اب خواب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہے اور مکھیاں آ کر تنگ کر رہی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا، میں حیران پریشان، میرے آقا کو مکھیاں تنگ کر رہی، تو کہا میرے ہاتھ میں پنکھا ہے
اور میں پنکھے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا ہوں، دور کر رہا ہوں، بیٹھنے نہیں دیتا، پنکھا چل رہا ہوں تاکہ مکھیاں بیٹھے نہیں جسد اطہر پر، جسم مبارک پر۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو بڑے حیران اور پریشان کہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ اپنے استادوں سے جا کر مشورہ کیا، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کہیں اس خواب میں میرے لیے تو کوئی تنبیہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات میں بتا دیتا ہوں، خواب کی 3 قسمیں بزرگان دین فرماتے ہیں۔ ایک خواب رحمانی ہوتا ہے، ایک خواب نفسانی ہوتا ہے، اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے۔ رحمانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دکھایا جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس میں کوئی خوشخبریاں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی لائے عمل ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ انسٹرکشن ہوتے ہیں اس خواب میں۔ اس لیے جو صاف صاف خواب ہوتا ہے اس کا مطلب تو آپ سمجھ جاتے ہیں، اور جو خواب کا صاف صاف مطلب نہیں ہوتا، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر کسی حبیب کو یا پھر کسی لبیب سے آپ اس کا ترجمہ پوچھ لیجیے، کسی اپنے دوست کو جا کر خواب بیان کر دیجئے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یا کسی عقل مند سے جا کر کہیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کسی بے وقوف کو مت کہنا، کسی بے وقوف کو اپنا خواب نہ بیان کرنا، اس لیے کہ معلوم نہیں اچھا خواب ہو، اس کی تعبیر ہی وہ الٹی دے دے۔ ایک شخص تھے، انہوں نے خواب دیکھا میرا پاؤں ایک جو ہے ادھر میں ہے بہت دور، اور دوسرا بہت دور ہے، اور میں اس طرح چل رہا ہوں، بہت فاصلے، بہت طویل فاصلے پر پاؤں چوڑا کر کے میں چل رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ بھئی اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیاری کر لو، تیرے پاؤں چر جان دے۔ میں نے کہا تیرے پاؤں چرنے والے ہیں، تجھے پھاڑ دیا جائے گا، چر جاؤ گے، اور تیرا پاؤں چر جائے گا، تیاری کر لو، کفن دفندہ لینا دینا کر لو اپنا۔ اور سوری معاف کرنا پنجابی آ گئی، میں پنجابی دا بس کیا آخا میں اے میرے پرا نظر آمدے نے شکلاتی کچھ ہیں پنجابی ساڑھے پرا کیوں جی میں سنیا تیرے بچیاں نے اتھے نے جڑے اس سال فارغ ہو رہے نے پنجابی نے پاکستان دے نے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیاں تو دین دی خدمت لے، اللہ پورے خاندان کے لیے، صرف اس بچیوں کے امیڈیٹ خاندان کے لیے نہیں بلکہ اللہ پورے علاقے کے لیے، پورے کے پورے 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 پنڈ کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کی پوری نسل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دین کا جو ہے وہ ذریعہ فرما دے، دین کی چمکنے کا اور دین کے پھیلانے کا اللہ ان کو ذریعہ فرما دے۔ تو انہوں نے کہا تو تیاری کر لے، تیرے پیر چیٹ جان دے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، انہوں نے کہا یار تو خواب دی صحیح تعبیر نہیں دیتی، کسی اور کول جاواں، نماز واسطے گیا، پریشان سی، مولوی صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب نے آکھیا تو ایک خواب پہلے کسی نے دسیا ہے، سنایا ہے؟ انہوں نے آکھیا جی سنایا ہے، میرے دوست نو میرے یار نو میں سنایا ہے۔ انہوں نے آکھیا انہیں کوئی تعبیر بھی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اے تعبیر؟ انہوں نے آکھیا بس تو خیر منگ لے، تیرے نال یہی کچھ ہونے والا ہے، کاش چنگا ہوندا جے تو میرے کول پہلے آ جاندا۔ اب میں گجراتیوں سے ذرا معافی مانگتا ہوں، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن چلو جتنی میری پنجابی بھی کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکو، گجراتی بھی میری گلابی، پنجابی بھی میری گلابی، سمجھ جائیں گے، آدھے گجراتی کے لفظ آئیں گے، آدھے پنجابی کے، تو آ گئی نا، اتنی بات تو سمجھ میں آ ہی گئی۔ انہوں نے کہا تو میرے پاس پہلے آ جاتا تو میں خواب کی تعبیر بتا دیتا، لیکن تو نے دوست سے پوچھ لیا، اب اس نے بتا دیا، اب ایسا ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں تیاری تو کر لیتا ہوں، کیا آپ کیا بتاتے؟ اگر میں پہلے آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کیا بتاتے؟ تو میں یہ کہتا کہ جہاں تک تیرا وجود چوڑا ہوا ہے، میں خواب کی تعبیر دیتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے مال و دولت اتنا زیادہ دیتے، اتنی زمینوں کا، اتنے جائیداد کا اللہ تجھے مالک بنا دیتے، لیکن جب تو آیا پوچھ کے آیا، اب تو اس نے بتا دیا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ گھوڑے پر چڑھ رہا تھا اور ایک پاؤں رکھا ہی تھا اور دوسرے پاؤں کی طرف رکھ رہا تھا، گھوڑا بدک گیا اور یہ بالکل جو ہے چیرا گیا اور بیچارہ وہاں سے گر کر مر گیا۔ تو خواب کی تعبیر اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے، جو خواب دیکھا، کچھ خواب ہوتے ہیں جس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، آپ خود ہی اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو پوچھئے حبیب او لبیب، یا کسی دوست سے پوچھ لیجیے یا کسی عقل مند سے پوچھ لیجیے۔ اور ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو دن بھر آپ نے سوچا تھا وہ رات کو نظر آ جاتا ہے، وہی دماغ چلتا ہے اور وہی کچھ نظر آتا ہے جو دن کو آپ نے دیکھا تھا۔ وہ میرا ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک دوست گائے بیچتا تھا، بھینس بیچتا تھا منڈی میں، اس کا یہ کاروبار تھا۔ رات کو سو گیا تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے وہ منڈی میں ہی اور وہ گائے بیچ رہا،
ایک آدمی اس کو گائے خریدنے کے لیے آ گیا، اس نے پوچھا یہ گائے کتنے کی؟ اس نے کہا 1 لاکھ کی۔ اس نے کہا نہیں یار 50,000 دے کے لے لے۔ انہوں نے کہا نہ لاکھ دیے۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کم کرنا۔ انہوں نے کہا تو میرا چل تیرے واسطے 10,000 چھڑ دیتے ہیں، 90 دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں 55 لے لے، 55 لے لے۔ اس نے کہا نہیں 90، چل تو بہت کرتا ہے، پہلا گاہ کے 80 دے دے۔ اس نے کہا تو 60 لے لے۔ اب وہ 60 پہ کھڑا ہے، وہ 80 پہ کھڑا ہے اور بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے تو 80 لے لے، وہ کہتا ہے خواب میں تو 60 لے لے۔ اب یہ بحث ہو رہی ہے، بحث ہوتے ہوتے پیچھے ایک بچہ ادھر رو پیا راتی۔ یدی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا یہ تو میں منڈی میں نہیں ہوں، نہ گائے ہے، تو آنکھ بند کر کے کہتا ہے یارا 60 ہی دے دے، میں نے 60 ہی منظور ہے، 60 ہی میں نے دے دے، 80 دا چھڑ پلہ میں نے 60 ہی دے دے۔ تو دن بھر جو سوچا تھا وہ رات کو خواب میں نظر آتا ہے۔ وہ دن میں گوشت کی بات کی، رات کو پنجابی میں اردو میں ایک مثل مشہور ہے نا کہ بلی کو خواب میں بھی چھچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ سارا دن سارا وقت اس کا دماغ چھچڑے میں ہے، تو خواب میں بھی بلی کو چھچڑے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خواب ہے شیطان کا، وہ شیطان کا خواب ڈراتا ہے بندے کو، ڈرانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی خواب ایسا برا نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف دھتکار دے اور آرام کر کے سو جائے، اور اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ پر یہ بہت اچھا خواب تھا، لیکن کچھ پریشانی بھی تھی، تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ اپنے استادوں سے پوچھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ استادوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کام لینے والے ہیں، دین کی خدمت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا کام لینے والے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کے اندر اس زمانے میں بہت جھوٹی حدیثیں بھی صحیح حدیثوں کے نام پر مارکیٹ میں چلا دی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے نکھیڑنے کا کام اور ان کے علیحدہ علیحدہ کرنے کا کام اللہ آپ سے لینے والے ہیں۔ چنانچہ استاذ بھی کہتے تھے، خواب بھی یہ دیکھا تھا۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی کتاب لکھی، اور جب لکھنے کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر کے سامنے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، نفل نماز ادا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اور پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے استخارہ کرنے کے بعد مراقبہ کرتے تھے۔ یہ بات سننے والی ہے، مراقبہ کرتے تھے، اور مراقبہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اجازت ملتی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے انہیں اشارہ ملتا تھا کہ ہاں محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ حدیث پاک جس کا بھی تم نے مطالعہ کیا، جس کے بارے میں تم نے نماز پڑھی، جس کے بارے میں تم نے استخارہ کیا، جس کے بارے میں تم مراقبہ کر رہے ہو، یہ حدیث پاک اپنی کتاب کے اندر لکھ لو۔ تب جا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو جمع کرتے ہیں۔ کتنی عظیم الشان انداز سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرقاً و غرباً، شمالاً اور جنوباً ہر دور میں اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی، اور یہ کتاب ہمیشہ علماء کے یہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری قرار دی گئی۔ لیکن یہ کتاب اللہ کے یہاں اتنی مقبول کیوں ہوئی؟ میں ایک بات تھوڑی بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے محدثین ہیں، اور ہر محدثین نے اپنے اپنے انداز کے مطابق حدیث پاک کے جمع کرنے کے اندر جو ہے بہت محنتیں دکھائی، بڑے ہی تردد اور بڑی ہی جو ہے جد و جہد کی اور جانفشانی اور انگریزی سے کام لیا ہے۔ مگر علماء لکھتے ہیں ان تمام محدثین کی کتابوں کی مقبولیت عند اللہ اپنی جگہ بجا ہے، سب کی کتابیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہے، لیکن ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں حدیث پاک کی بخاری شریف کو ملی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات محدثین نے سوال پیدا کیا۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں انہیں بلند درجات عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی صحبت، معیت، مرافقت ہمارے حضرت کو نصیب فرمائے۔ میری مراد میرے پیر و مرشد
قطب الاقطاب سیدی مرشدی مولائی حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی ثم المدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مرجع، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، بڑی کتابیں لکھی اور اللہ نے ہر کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی، لیکن بقول بعض اللہ والے کے اور صاحب کشف کے کہ اللہ پاک کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی جو کتاب سب سے زیادہ مقبولیت اور پسندیدہ قرار دی گئی ہے وہ حضرت کی فضائل درود شریف ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفہ میں دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب میرے سامنے موجود ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل پر میری ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جتنی میں نے کتابیں لکھی ہے دین کی، حدیث پاک کی خدمت کی کتابیں اور دوسری ساری کتابیں موجود ہیں، اردو کی، عربی کی، دوسری زبانوں کی کتابیں موجود ہیں، اور ان تمام کتابوں میں سب سے اوپر جو کتاب ہے اور جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھے ہوئے وہ فضائل درود شریف ہے۔ تو اللہ کے یہاں ساری حدیث پاک کی، سارے محدثین کی کاوش قبول، مگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف کو اتنا بڑا مقام اور اتنا افضل مقام کیوں ملا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بخاری شریف کو یہ مقبولیت عند اللہ اور عند الناس اس لیے حاصل ہوئی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خالصتاً لوجہ اللہ الکریم، حضور قلبی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، ایسے رضا کے اس اعلیٰ معیار کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کو سب سے اونچا ترین اخلاص کا مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے خلوص کا کمال مرتبہ حاصل کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خلوص اور اخلاص سے بڑھ کر اللہ کے یہاں اور کوئی حقیقت، کوئی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا دین کے کام میں، چاہے وہ عمل ہو چاہے وہ ایمان ہو، عقیدہ ہو، جتنا خلوص ہوگا، جتنا زیادہ درجہ خلوص انسان کو حاصل ہوگا، اس کا عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوگا، اور جتنا خلوص کم ہوتا، بڑے سے بڑے کام ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، معاف کیجئے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے ہیں، بڑے بڑے مکاتب بنائے ہیں، بڑے بڑے سینٹر اور یونیورسٹیاں بنائی ہے، اور دین کے بڑے بڑے مراکز اور اڈے بنائے ہیں، لیکن ان کے خلوص کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا مرکز ان کے پاس کوئی قائم کر لے، ان کو پوجتا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف تحریراً بھی، ان کے خلاف تقریراً بھی، ان کے خلاف قلباً بھی، ان کے خلاف لساناً بھی، ان کے خلاف عملاً بھی، ان کے خلاف علماً بھی جد و جہد کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ چھوٹا سا سینٹر بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لگے ہوئے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ بجھتی نہیں، وہ کہتا ہے یہ سینٹر کیوں کھلا ہوا ہے؟ ارے بھائی، دین کا کام ہو رہا اور تم نے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ بھی میرے مالک کے دین کا کام کر رہا، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، یہ حسین چہرے والے اور یہ دین سے محبت کرنے والے آپ لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید ان لوگوں کو تو پتا ہو، آپ کو پتا نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام مالک نے ایک کتاب لکھی، موطا شریف، الموطا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی اور لوگوں نے بھی حدیث پاک کی کتابیں لکھی اور اس طرح کے مسائل جمع کیے اور ان کا نام لکھا الموطا۔ انہوں نے بھی لکھا الموطا، بہت ساری موطا۔ یہ علماء، بعض علماء کے لیے یہ بات نہیں ہوگی اور دوسرے آپ حضرات کے لیے نہیں ہوگی، بہت ساری موطا شریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ اب ایک شخص حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فرمایا امام مالک، آپ نے بھی موطا لکھی اور دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی بہت ساری موطا لکھ دی ہے، موطا اتنی ساری لکھنے کا مطلب کیا تھا؟ آپ نے لکھ دی، پھر انہوں نے کیوں لکھی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور وہی جملہ میں
اپنے ان دوستوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے اور آپ سے بڑھ کر میں اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے کو مجھے یاد رکھنے کی اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا، ما کان للہ یرفع، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ اسے باقی رکھتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس میں نے بھی کیا، جنہوں نے بھی کیا، جو چیز پیچھے باقی رہ جائے گی وہ وہی رہ جائے گی جو اللہ کے لیے کی گئی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 1400 سال 1300 سال ہو گئے، آج بھی منصہ شہود پر، آج بھی ظہور پذیر ہے۔ اور اس زمانے میں لکھی گئی موطا کس نے لکھی، لکھنے والا کون تھا، وہ کتاب کہاں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں۔ آج تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، اچھا اس زمانے میں اتنی موطا لکھی گئی، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ لکھی گئی تھی، بے شمار لکھی گئی تھی، مگر امام مالک کا وہ جملہ، ما کان للہ یرفع، جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اسے باقی رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا اللہ اسے مٹا دیتے ہیں۔ ایک زمانے تک چلتی ہے، چلنے کے بعد اس کا شور شار تو ہوتا ہے، اس سے کوئی اثر نہیں لیتا، اس سے کوئی خاص لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ ندی خشک ہو جاتی ہے اور وہ ندی سوکھ جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کس زمانے میں ندی بہتی ہے۔ دنیا نے دیکھا امام مالک کی وہ کتاب آج بھی موجود، اور اس دور میں لکھی گئی اور بہت سارے مصنفین کی موطئیں کہاں ہے وجود، اس کا تو پتہ بھی نہیں، لکھنے والا کون تھا، کون سی کتاب لکھی گئی، کتاب ہی نہیں اس کی۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال یہ کتاب لکھی ہے، جس خلوص اور اخلاص اور محبت کے ساتھ لکھی ہے، اس کا اندازہ یا تو اللہ بتا سکتے ہیں، اور یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بندہ بتا سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے جس نے اس خلوص کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس خلوص کے ساتھ لکھی گئی یہ کتاب، اللہ اس خلوص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے دم تک، مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتابوں کا مطالعہ کرنے، اس کتابوں کو پڑھتے رہنے، پڑھاتے رہنا ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں اور آخری باب لائے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، اپنی کتاب میں آخری باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ منعقد کر رہے ہیں، اور اس باب کے بعد حدیث لائیں گے اس کے ذیل میں، اور اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ اس باب کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے اخیر میں کیوں لائے، اور اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں ایک فرقہ، مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا، اس فرقے کو معتزلہ فرقہ کہتے ہیں۔ ان کے عقائد جو تھے، معتزلہ فرقے کے عقائد، وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بالکل ہٹ کے تھے۔ آج معتزلہ کے نام سے اس دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ آپ کہیں ڈھونڈنے جائیں کہ فرقہ معتزلہ کون سا فرقہ ہے، آج بڑے بڑے فرقے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، ہماری عادت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہوں گے کہ آج کل دنیا میں کتنے فرقے موجود ہیں۔ ان میں ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سارے فرق باطلہ وجود میں آئے ہیں، جو یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں ہی میں سے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے عقائد اہل سنت والجماعت اور اسلام کے عقائد سے ہٹ کر ہیں۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا، اس کا نام تھا معتزلہ، اور بہت پرانا فرقہ ہے۔ اب اس نام سے پوری دنیا میں یہ فرقہ نہیں، لیکن اس فرقے کے اس دور میں جو نظریات تھے، جو عقیدے تھے، وہ عقیدے آج بھی ان بڑے بڑے فرقے ہیں، ان فرقوں کے اندر اس معتزلہ فرقے کے نظریات آج بھی موجود ہیں۔ ان کے بہت سارے نظریات تھے، اب میں کتنے نظریات سناؤں ان کے معتزلہ کے، آپ علماء سے سنیں گے تو گھنٹے چاہیے آپ کو۔ اہل سنت والجماعت کے نظریہ اور معتزلہ کے نظریہ، اور پھر ان کا تقابل کہ کس طرح ان کے نظریے غلط ہیں اور کس طرح اہل سنت والجماعت کے نظریے حق ہیں، اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ ان میں سے ان کا ایک نظریہ یہ تھا
کہ کل قیامت کے دن جو ہے انسانوں کے عمل کا وزن نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا، انسان کے عمل نہیں تولے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ جو بتاتے ہیں کہ ترازو بھی ہوگا اور جو ہے وہ اعمال بھی تولے جائیں گے، یہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی علم سے اور اپنی قدرت سے فیصلہ کرنے والے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی تو ہے نہیں کہ میں نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا۔ کل اللہ سیدھا کہیں گے تو جنت میں ٹر جا تو تو جہنم میں ٹر جا، اس لیے کہ انہوں پتہ ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ ترازو، یہ وزن، یہ سب تو ان لوگوں کے لیے ہے، اس ذات کے لیے جس کو پتہ نہ ہو۔ اب میں چلا جاؤں ایسے پرچون کی دکان میں جہاں ہر چیز کھلی ملتی ہے، میں اسے کہوں کہ بھائی یہ مجھے 2 کلو شوگر دے دو، تو وہ 2 کلو شوگر مجھے تول کے دے گا، اس لیے کہ پرچون ہے اور متا نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ وزن پہ ڈالے گا اور بتائے گا یہ پورا 2 کلو۔ لیکن جس کو پتہ ہے، اب یہاں پیکٹ ملتی ہے شوگر کی، اس میں لکھا ہو 2 کلو یا 1 kg، 2 kg 10 kg کا جو ہے وہ بنڈل ملتا ہے چاول کا، اور 10 kg کا آٹے کا بندر ملتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں میں سے، میرے ساتھ تو نہیں ہوا، کبھی آپ لوگوں میں سے یا کوئی دکاندار ادھر بیٹھا ہو، اس کو معلوم ہو جائے، کوئی ایسا عقل مند آیا ہو جس نے آ کر کہا یہ 10 kg کا باسمتی تولو تو صحیح، یہ 10 کلو ہے کہ نہیں؟ وہ بھی مانتا ہے کہ 10 کلو ہے، لے کر چلا جاتا ہے، پتہ ہے اس کو یہ 10 کلو ہے، وہ لے کر چلا جاتا ہے، تلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ کہے بھی نہ تولنے کے لیے تو دکاندار کہتا ہے اپنے گھر جا کے تول لیں، ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں، اتنا بڑا اسکیل ہی کوئی نہیں ساڑھے کول، اتنا بڑا تو ہے ہی نہیں، جا تو اپنے گھر جا کے تلوا لینا، نہیں یقین ہو تو واپس لے آئے، انہوں چھٹ دیتے، نہیں تینوں یقین آؤں تو جا تو نکل لے، وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، جب اللہ کو سب پتہ ہے اس بندے نے کیا کام کیا، کوئی چیز اس سے چھپی تو نہیں ہے، نہ کوئی اچھی چیز چھپی ہے نہ کوئی بری چیز اس سے چھپی ہے، تو پھر ترازو تو وہ کرے نا قائم، اور ترازو میں اعمال تو وہ تولے جس کو معلوم نہ ہو۔ اس لیے یہ ترازو ہوگا اور یہ عمل تولے جائیں گے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ ترازو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کہیں گے تو تو جنتی ہے، جنت میں ٹر جا، تو جہنمی ہے، جہنم میں بڑھ جا، اس کو جہنم، ترازو وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات انہوں نے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھو کیا تولیں گے، کیسے تولیں گے؟ ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ آپ نے کہا، تو سبحان اللہ کہاں ہے؟ تولیں گے تو وہ چیز جو موجود ہو، جس کا وجود ہو۔ یہ گلاس تول لو بھائی، یہ اسپیکر تول لو، یہ فون تول لو، یہ مجھے تول لو، یہ کپڑا تول لو، یہ چیز موجود ہے۔ سبحان اللہ آپ نے کہا، کہاں ہے سبحان اللہ؟ اس کو کیسے تولیں گے؟ کدھر گیا سبحان اللہ؟ بھائی نماز تولیں گے، نماز پڑھ لی، نماز میں رکوع تولیں گے۔ اچھا جی تو رکوع کر کے آیا نماز میں جا کے، نماز پڑھی ہے کہ کتنے نے 10 کو؟ بھائی نماز تو ہے ہی نہیں، بھائی نماز رکوع کیتا ہے کتنے رکوع 10 ہو، رکوع کو نظر نہیں آتا، سجدہ نظر نہیں آتا، سبحان اللہ نظر نہیں آتا، الحمدللہ نظر نہیں آتا، نماز نظر نہیں آتی، روزہ نظر نہیں آتا، تولیں گے تو کس چیز کو تولیں گے؟ تولا تو ہمیشہ اس چیز کو جاتا ہے جو دیکھی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے یہ بڑے 2 اسٹرانگ پوائنٹ تھے جس پر انہوں نے کہا کہ اعمال وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اول تو یہ اعمال جو ہے وہ اعراض ہے اور اعراض نظر نہیں آتے، دوسرا یہ کہ تولے تو وہ جس کے علم میں کوئی نہ ہو۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کل قیامت کے دن تولنے والے ہیں اور میزان قائم کرنے والے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اعمال کو اس لیے تولیں گے کہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ تمہارے عمل یہ ہیں اور تمہارے عمل کا یہ کردار ہے، یہ وزن ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے لیے تولیں گے۔ یہ انصاف کا جو ترازو اللہ قائم کرنے والے ہیں، ہم لوگ اللہ کی ذات کے لیے نہیں، اس کو تو سب پتہ ہے، وہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس کو تو لکھنے والے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنے والے فرشتے موجود ہیں کہ نہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے فرشتے بھی میں نے رکھے۔ کیوں؟ اللہ بھول جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جب تم منہ سے کوئی جملہ نکالتے ہو، میں نے 2 تیار بالکل مستعد میں نگران اور پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں، ابھی تم نے نکالا نہیں کہ تمہارے نکالنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، تمہارے وہ کلمے ضائع نہیں۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، پھر یہ لکھوائے کیوں؟
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلوائیں گے. کیوں؟ یہ لکھوانا تلوانا اللہ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس بندے پر حجت کو تام کرنے کے لیے. کل یہ بندہ مکر جائے گا اور مکر جانے کے بعد کہے گا میں نے تو کیتا ہی. قرآن ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، 7واں سپارہ ہے. مشرک اللہ کے سامنے آئیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے تو میں نو مننے والا ہے ہی نہیں، تو میں نو منیا ہی نہیں، تو کدے میرے تے ایمان ہی نہیں لے آیا. اور کبھی اللہ مشرک سے کہیں گے تو میرے نال کسی اور نو بھی پارٹنر تے کسی اور نو بھی ایسوسیٹ کردا سی، تو کسی اور نو بھی میرے نال مندا سی، تو کافر تے مشرک. وہ بندہ کہے گا جب دیکھے گا نا آگے پیچھے کہ اللہ پاک کہہ رہے اب 1 to 1 ہے، مگر یہ بھول گیا وہ اللہ ہے اور میں اللہ کی جو ہے بندہ ہوں، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں، وہ بھول جائے گا. اور جب جہنم اور جہنم کے کربناک اور خوفناک اور ہولناک منظر کو دیکھے گا تو وہ اپنی طرف سے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہ میں چھوٹ جاؤں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھوٹ بولوں گا تو چھوٹ جاؤں گا. قرآن پاک کا 7واں سپارہ ہے. وہ اللہ کہیں گے تو مشرک تھا، اللہ کہے گا تو کافر تھا، تو اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہے گا واللہ ما کننا مشرکین، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ قرآن کہتا ہے. علماء کرام سے پوچھیے اگر میں غلط ہوں میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ تمام مجمع کے سامنے مجھے غلط کہہ دے کہ تو غلط کہہ رہا. اور 7واں سپارہ آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے. آپ سمجھیں گے علماء کرام اس مولوی کی بات کر دے گا اپنی برادری کی، گھر میں تو قرآن شریف موجود ہے. 7واں سپارہ ہے، سورۃ الانعام کا 3واں رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ کہہ دے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اللہ کی قسم ہے کبھی ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اللہ کے سامنے انکار کر جائے گا. اللہ کہیں گے تم نے وہ کام کیا، کہیں گے کیا ہی نہیں. اللہ نے کہا پہلے سے لکھ لو بھائی یہ کیا، اللہ میں نے تو یہ کیا تھا، بڑے خلوص کے ساتھ کیا تھا. اللہ فرمائیں گے تیری وجہ تیری بات میں رکھ لیتا ہوں، یہ اعمال اس لیے تلوائے ہیں کہ میں تیرے اوپر حجت کروں. قرآن شریف یاسین شریف روز اور آپ میں پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو چلے اس مبارک مجلس میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح پڑھ لو 1 مرتبہ، شام تک، اور شام پڑھ لو 1 مرتبہ، صبح تک. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تو حاجتوں میں گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، ضرورتوں میں گرا ہوا ہے، تیری گٹی گٹی میں ضرورتیں ہیں، تو ہر وقت ضرورتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. ابن آدم 1 مرتبہ میرے صبح یاسین پڑھ لے شام تک، اور شام کو یاسین پڑھ لے صبح تک، تیری تمام ضرورتوں کا کفیل میں ہوں. اب اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں میں تیری ضرورتوں کا کفیل ہو جاؤں گا. صبح کو 1 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا. شام کو 1 مرتبہ پڑھ لے. اب وہ ایک مولوی صاحب والی بات ہے، ہمیں بندے پر زیادہ بھروسہ ہے، وہ مولوی صاحب والی بات ہے. وہ مولوی صاحب کسی مسجد میں نماز کے لیے، ایک بزرگ گئے نماز پڑھنے کے لیے، صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے والی ہے، تو وہ بزرگ وہاں سے جا نہیں رہے. مولوی صاحب آئے نماز پڑھنے کے بعد، بھیا مسافر کار نہیں جانا؟ انہیں آخیا میرا تو کار ہی کوئی نہیں. انہیں آخیا آگے نہیں جانا؟ انہیں آخیا جاؤں گا. کہا کب جانا ہے؟ کہا کل جاؤں گا. اب وہ ڈر گیا کہ رات اتنے رہے گا تو روٹی کھلانی پوے دی. تو مولوی روٹی کھلان تی بڑا ڈردا ہے، کھان تو بڑا نڈر ہے، کھانے وچ نہ مولوی نو کوئی نہیں پوچھتا، پر کھلانے وچ مولوی دی جان نکلتی ہے. اور میں ہمیشہ کہندا مولوی دی 3 چیزیں دنیا دی کسے نہیں ویکھی. ایک سانپ دے پیر کسے نے نہیں ویکھے، سانپ دے پیر کسی نے نہیں ویکھے. دوسرا چونٹی کی آنکھ کسی نے نہیں دیکھی. اور تیسرا مولوی دا مال کسی نے نہیں ویکھے. پتہ نہیں کتنے جانتا ہے. یہ میں اپنی برادری دی گل کرنا. انہیں آخیا مولوی صاحب نے تو کھائے گا کتوں؟ تو کھائے گا کتوں؟ انہیں آخیا میرا اللہ ہے مجھے کھلا دے گا. آنے والے مسافر نے کہا تو میرے کھانے کی فکر نہ کر، میرا اللہ مجھے کھلا دے گا. وہ کہنے لگا یارا کوئی ریئلسٹکلی کوئی گل کر، تیرا اللہ کھلا دے گا. انہیں آخیا تو کتوں کھائے گا؟ انہیں آخیا مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی ہے، اس کی دکان ہے کھانے پینے کی، اس کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہے، شام کو وہ میرے لیے 2 روٹی 2 ٹاپا اور سالن بھیج دیتا ہے، اور برسوں سے یہ کرتا ہے. مولوی صاحب نے یہ سنا، کہنے لگے چلو میری نماز پڑھنی ہے، بات گل کرا دے، میں نے نماز پڑھنے دے. انہیں آخیا کیڑی نماز؟ ظہر میرے نال پڑھی، عصر میرے نال پڑھی، مغرب میرے نال پڑھی، عشاء میرے نال پڑھی. انہیں کیڑی نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ انہیں آخیا میں تیرے پیچھے پڑھی ساری نمازیں دہرانا چاہتا، واپس پڑھوں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تجھے یہودی کی بات پر اتنا اعتبار ہے اور اللہ کی بات پر اعتبار نہیں.
اللہ نے کہا میں کھلاؤں گا، اللہ کی بات پر اعتبار نہیں. یہودی نے کہا میں کھلاؤں گا، اس پر تو اتنا اعتبار، اور اللہ کی بات پر اعتبار نہیں آیا تجھے. مجھے نماز دوہرا لینے دے. اللہ فرماتے تیری ضرورت ہے میں پوری کروں گا. اللہ مجھے آپ کو صبح شام یاسین شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لو، اپنے لیے پڑھ لو، پڑھ لو، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کر لو. میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ان کو مردوں سے زیادہ ضرورتیں پیش آتی ہے. صبح ہو فجر کی نماز کے ساتھ اور شام ہو عشاء اور مغرب کی نماز کے ساتھ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کاموں کے لیے ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں. ایصال ثواب کر لو. میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. خود پڑھ لو، ایصال ثواب کر لو، اپنے والدین کے لیے پڑھ کر کچھ بخش دو، اپنے بھائی بہن جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے کچھ پڑھ کر بخش دو. 10 قرآن مجید کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے شرک نہیں کیا؟ کہے گا نہیں. تو نے یہ عمل نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں اللہ پاک یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تیرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے. لکھا ہونے کے باوجود، اللہ کے علم کے باوجود اللہ فرمائیں گے یاسین شریف ہے، اچھا فرشتوں ذرا اس کے منہ کو مہر لگا دو. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں منہ پر مہر لگا دی جائے گی. منہ سے بولتا تھا، آج منہ نہیں بولے گا، منہ پہ مہر لگا دو. اور پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر ہاتھ بولیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پیر بولیں گے، پھر اس کے بعد آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، بدن کا رواں بولے گا، حتیٰ کہ بدن کا چمڑا انسان کا بولے گا. وہ حیران ہو کر کہے گا کم بختو، تمہاری وجہ سے تو میں نے سارا گناہ کیا ہے، آج تم میرے ہی مخالف ہو گئے ہو. تم چپ نہیں رہ سکتے تھے، تم نہیں اگر ہمارے خلاف نہیں بولنا تھا تو کم از کم اچھا نہیں کہنا تھا تو برا بھی نہ کہتے، چپ رہتے. تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید کہتا ہے چمڑی بول پڑے گی اور کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ نے جہاں آج ہر چیز سے بلایا ہے، اللہ نے مجھ چمڑی کو بھی زبان دے دی ہے. اور اللہ کہتے ہیں بولو، تو اللہ کے بولنے کے سامنے بھلا میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میزان قائم کریں گے جس میں انسانوں کے عمل کے فیصلے ہوں گے، تولے جائیں گے. دعا کر لیجئے نا، جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کو وزنی فرما دے. ہمارے عمل جب تولے جائیں گے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کیسے ہوں گے. بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نمازیں ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے اور دین کے کام کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب تولے جائیں گے تو اس تولے جانے میں وزنی وہی عمل ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا. بس وہی عمل میں وزن تبھی آئے گا کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے، بہت بڑا سے بڑا بھی عمل ہو، کل قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. آج ہم بول رہے ہیں، سب کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں اپنے سوچ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، مگر مالک کی رضا مقصود نہ ہوئی تو کل وہ کھوکھلے ثابت ہوں گے. اس لیے بھائیو، جو بھی کام کرو ایسا کرو اللہ قیامت کے دن ہمارے عمل کو وزنی بنا دے. مجھے 2 بات کہنی ہے بس، اس کے بعد میں بند کرتا ہوں. ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں، اس کے لیے اللہ کے ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں. 2 بات سنا دیتا ہوں، کچھ اعمال بتا دیتا ہوں کہ جس کے کرنے سے قیامت کے دن رکھو گے نا میزان میں تو بہت وزنی ہوگا. ایک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی، روزہ تولا جائے گا، تمہاری صدقہ اور خیرات تولی جائے گی، مگر جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی نا میزان میں، سب سے زیادہ وزنی ہوگی، کون سی چیز ہوگی سب سے زیادہ وزنی؟ جب تم اسے رکھو گے تو ایمان کے بعد، کلمے کے بعد سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے. آج اچھے اخلاق مسلمانوں سے مفقود ہوتے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں میں اچھے اخلاق نہیں رہے. اگر اچھے اخلاق ہیں بھی تو اللہ معاف فرمائے گوروں کے لیے رہ گئے. ایک گورا سامنے سے آ جائے گا تو ہائے ذرا مسکرا دیں گے، مارکیٹ میں چلے جائیں گے کچھ لینا دینا ہوگا تھینک یو اور بائی کہہ دیں گے، اگر اس نے کہا تو کچھ نو پرابلم کہہ دیں گے. اچھے اخلاق اب مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ اور اپنوں کا اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کم ہوتے جا رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اچھے اخلاق بہت وزنی ہوں گے، اس لیے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو.
جتنے اچھے اخلاق ایک مسلمانوں کے اندر ہوں گے اتنا ہی کل قیامت کے دن اس کا میزان کا ترازو زیادہ وزنی ہوگا۔ کوشش کریں اچھے اخلاق کو اپنانے کی، کوشش کریں ہر برے اخلاق سے بچنے کی۔ گالی ہے، گلوچ ہے، ہر وہ عمل جس سے کسی انسان کا دل دکھتا ہو، کسی کو پریشانی لائق ہوتی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، اس سے بچیں۔ نمبر 2، دوسرا عمل جو قیامت کے دن وزنی ہوگا اعمال میں، دوسرا ایک وہ ہے، وہ جب بندے کا سارا حساب تل جائے گا، سارا حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس کا وہ بھی رکھ دو۔ فرشتے لائیں گے اور کوئی چیز رکھیں گے اس کے نیکی کے پلڑے میں، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ پاک یہ کون سی نیکی تھی اتنا زیادہ وزنی، اتنی زیادہ وزنی؟ میری تو ہر نیکی جو میں نے کی تھی وہ میرے سامنے آ گئی، جو میں نے نیکی کا کام کیا تھا، نماز سے، روزہ سے، صدقہ خیرات سے، وہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کون سی چھوٹی سی چیز ڈالی گئی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ میرا نیکی کا پلڑا مضبوط ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بندے تجھے یاد نہیں ہے پر مجھے تو یاد ہے، میں نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے اخیر میں اسے رکھوایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے آخر میرے کون سے عمل کی مجھے نیکی کا بدلہ ملا ہے؟ فرمایا دنیا میں تمہارے اوپر فلاں آدمی نے بہتان باندھا تھا، فلاں آدمی نے تمہارے اوپر الزام لگا، تو چور نہیں تھا تجھے چور کہا، تو اچکا نہیں تھا تجھے اچکا کہا، تو برا نہیں تھا تجھے برا کہا، تو جھوٹا نہیں تھا تجھے جھوٹا کہا، تجھ پر بہتان باندھا، تجھ پر الزام لگایا، تجھ پر جو ہے اس نے غلط بات کہی، تیری غلط بات کہی اور تو نے سن لی، اور سننے کے بعد تیرے پاس بھی قدرت تھی کہ تو اس کا تو بتو ترکی بترکی جواب دیتا اور جا کر اودی دانت پڑھاؤں دا، اے تیرے کول بھی اتنی طاقت ہے کہ تو جا کے اس کے دانت توڑ آتا، اس کو سزا دیتا، اس کو بتا دیتا اگر تو مجھے یہ کہہ سکتا ہے تو میں بھی تجھے یہ کہہ سکتا ہوں، اگر تو نے مجھے یہ کہا ہے تو میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ آج اسی کہہ دینے نا یار تو کیا سمجھا زبان تیرے کول ہی ہے، میرے کول کوئی نہیں، تو ہی بول سکتا ہے میں نہیں بول سکتا، تو ہی کلہ ہی آکھ سکتا ہے میں کوئی نہیں آکھ سکتا، برادری آلہ تو ہی ہے میں کوئی نہیں، طاقت تیرے کول ہے میرے کول کوئی نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں اور پھر سنا بھی دیتے ہیں، کہا نہیں اس نے الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، اور تو نے باوجود قدرت اور طاقت کے اس بہتان کے بعد تیرا دل دکھا تو ہے لیکن تو برداشت کر گیا، تو نے کہا چلو میں قیامت تے چھڑنا، اللہ تے چھڑنا، میں تیرے کچھ نہیں جواب دیاں گا، تو نے الزام لگایا، یہ الزام لگانا تجھے مبارک ہو، میں اس کے جواب میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تیرا دل دکھا تھا نا بندے؟ کہاں دکھا تو تھا اللہ پاک۔ اللہ نے فرمایا پھر تیرے اس دل دکھنے پر میں نے تیرے لیے یہ نیکی رکھی ہے کہ آج اس نیکی کو نیکی کے ترازو میں رکھا گیا تو نیکی کا ترازو سب سے زیادہ وزنی ہو گیا۔ آج ہمیں بھی بہت سارے لوگ دل دکھا دیتے، مولوی کا طبقہ ایک بیچارہ ایسا طبقہ ہے کہ وہ تو ہائی پن پوائنٹ تھے، وہ تو بالکل وہ توب دے اگ گئی ہے۔ آج میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ میں ایک پنجاب کے ایک چودھری صاحب کا توب دے اگے والا قصہ سناندہ میں تو بڑا زبردست ہے، لطیفہ پر بڑا زبردست ہے، پر مائیں بہنیں اس لیے ان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ہے تو مولوی توب دے اگے جیڑا اٹھتا ہے جس دی کسے نہیں چلتی نہ کتھے بھی نہیں چلتی وہ دی مسجد دے مولوی تے ضرور چل جاتی، 2 منٹ پہلے کیوں 2 منٹ بعد میں کیوں، ایسا کیوں، نماز جلدی کیوں۔ ایک باری میں مسجد نماز پڑھا رہا سی تو ایک بندہ آیا، نماز اس کی رہ گئی، السلام علیکم، اور ہم پیچھے شور ہو گیا، انہوں نے بڑبڑ کی تھی 2-4 بندے نال، میں نماز کے بعد میں وہ کول گیا، میں آکھا کی ہے؟ انہوں نے آکھا نماز چھیتی جلی چھیتی نہیں ختم کر سڑی۔ میں آکھا کیوں؟ نماز میں ٹائم دیکھ کے پڑھانا، نماز میں نے ٹائم دیکھ کے پڑھانا ہوتا ہے۔ میں آکھا کی چھیتی ہے؟ انہوں نے آکھا کل تواڈی 2:09 تے زور دی نماز ختم ہوئی سی، آج 8 منٹ تے ختم ہو گئی۔ 8 منٹ میں کیوں تو نے ختم کرائی؟ میری نماز رہ گئی۔ میں کیا یارا تو نماز بھی جی میں نے فون کر دیندہ میں چک لینا سی، میں تیرے واسطے 2 رکعت اور ایکسٹرا پڑھ لینی سی، تو میں نے پہلے 10 دیندہ نا۔ میں آمن لگا 1 منٹ کے لیے میرے تے پہن لگا، میں کیا نا اتنی سستی ٹرین نہیں ہے کہ بغیر ٹکٹ تے چڑھ جاؤ،
مولوی بیچارہ کوئی آ گیا نا باہر سے، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی نہیں کی گل آتے، اور اپنے بہت سارے کمزور پہلو ایسے ہیں جس پہ چڑھ جاتے ہیں، بیچارہ برداشت کر جاتا ہے۔ ہاں مبارک ہو تمہیں یہ برداشت کر جانا، آج تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں لیتے ہو نا، کوئی بات نہیں، برداشت کر جاؤ، کل قیامت کے دن وزنی اعمال نامے میں تیرے لیے جب وہ سارے وزن رکھے جائیں گے، پھر تو اس وقت خوش ہوگا اور کہے گا یار یہ 4 بندیاں نے کیوں آکھا، آنکھ بندے آنکھ کر دے، یہ صرف 4 بندیاں نے کیوں گاڑا کر دیا نے مینوں، 8 بندے لکھ بندے گاڑا کر دیں دے، آج میں نیکیاں وصول کر رہا ہوتا۔ تیسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر بھی اعمال نامے کو بہت وزنی کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں باب قول اللہ، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں، انصاف کے لیے ترازو رکھنے والے ہیں، اور ترازو پر ہر تمہاری چیز تولی جائے گی، اور جب تولی جائے گی تمہاری حجت کے لیے، میرے لیے نہیں، مجھے تو پہلے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو، پر صرف اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو میں نے نیکی کی تھی اور یہاں نہیں وصول کی گئی، پتہ نہیں اللہ نے کیسے فیصلے کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے عمل کو تمہارے سامنے تولوں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے عمل کا وزن کیا ہے، نیکی زیادہ ہے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نیکی کم ہے، برائیاں زیادہ ہے تو پھر اس کے فیصلے برے ہوں گے، جس سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان زیادہ بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش میں ہوگا، وہ موج مستی کر رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان ہلکا ہوگا اور جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں، اور انصاف کا ترازو تولا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس انصاف کا ترازو تولا جائے گا تو میری اور آپ کی خواہش ہوگی کہ وزن جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو، تو کیا کرو اس عمل کو، اس کو بھاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا مال لے کر جانا ہے کہ جس سے نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے تاکہ جنت چلے جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، وہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، مجھے 9 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا، اب تقریباً پورے 9 بجے ہے، اور میں اسی 9 بجے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس حدیث پاک کو پڑھ کر۔ وبالسند المتصل منا الى الامام المحقق البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، 2 کلمے ہیں رحمان کو زیادہ محبوب ہے۔ کلمہ رحمان کو محبوب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کلمے محبوب ہے رب کو، بس کہا نا، یہ جب کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے لہذا تم اسے محبوب بنا لو تاکہ وہ تمہیں محبوب بنا لے، یہ کلمے تم اسے محبوب بنا لو، تم اسے اپنا بنا لو، تم اس کلمے کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہی ہوا کرتا ہے، میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا، آج تے جان لیا، انشاءاللہ آئندہ بھی ملتے رہندے، کہو انشاءاللہ۔ یہ نہ ہے تہاڈا معظم، پر کسے انہاں وچوں کسے دا تو تسی ساتھی ہووگے، انہاں وچوں کسے دے دوست ہووے، انہوں نے آکو میرا دوست ہوئے تو آکھے مولوی صاحب اے میرا یار ہے، تو میں آکھوں گا تیرا تو میرا یار، تو تیرا یار میرا یار ہوتا ہے۔ دوست دا دوست دوست ہی ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، کیا معنی؟ ان 2 کلموں کو تم پسند کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پسند کر لے گا۔ ان 2 کلموں کو پلے باندھ دو، ان 2 کلموں کو محبوب بنا لو۔ جب یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب اور ان 2 کلموں کا کوئی محبوب بن گیا تو وہ 2 انسان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ محبوب قائلہما، ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کا محبوب بن جائے گا تو کیا ملے گا؟ اتھے تسی کونسلر بن جاؤ تو کیا لبدا ہے؟ بھائی کہتے ہیں کونسل کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں، آپ کے والسول میں بھی ہوگا، ایم پی کی سیٹ پر لڑا جا رہا ہے، چیئرمین شپ کی سیٹ پر لڑا جا رہا، سیکرٹری جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے ٹاؤن ہال کے اپنے تنظیموں کے اپنے مسجدوں کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے پوسٹ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں میں پریسیڈنٹ بن جاؤں گا، میں جنرل سیکرٹری بن جاؤں گا، آخر کچھ تو ملے گا نا، وہاں ایم پی بن جاؤں گا، کونسلر بن جاؤں گا، کچھ تو ملے گا۔ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا تو کیا ملے گا؟
اللہ کا محبوب بننے کا فائدہ کیا ہے، یہ کبھی اس پر غور کرنا. آج پوری بات میں ادھر نہیں کر سکتا، مجھے یہ بات صرف بتانی ہے، اس نقطے پر غور کرنا. اللہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 2 کلمے اللہ کو محبوب ہے. اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو یہ 2 کلمے پڑھا کرو. میرے آقا ذرا بتا تو دیجئے، ان 2 کلمے کو اگر میں محبوب بنا لوں گا اور اللہ مجھے اس کے نتیجے میں محبوب بنا لیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ دوستو، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں صرف جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک نہیں، اسے محبوب رکھتے، اس سے پیار کرتے، اس پر رحمت نازل کرتے، اس پر برکت نازل کرتے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا اور بھلائی کا اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. نہ جب یہ زندہ ہے تب بھی اللہ کی رحمتوں میں برکتوں میں ہے، قبر میں چلا گیا تب بھی اللہ کی رحمتوں میں ہے، برکتوں میں ہے، میدان محشر میں اٹھے گا تب بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا، جب پل صراط پر چلے گا تب بھی اللہ کی رحمتوں اور نگاہوں میں ہوگا، اور جب جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا. اللہ جس کو دوست بنا لے. آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پتہ نہیں دنیا سے اب کسی کو، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو ان کے وفات کا تاریخ تو کیا معلوم، سن کیا معلوم ہوگا، صدی بھی نہیں معلوم کون سی صدی میں وہ گزرے ہیں، کون سے سال میں گزرے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، داتا جو ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابر. اور آج پاک وطن شریف میں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پاک وطن شریف والوں کا عرس ہو رہا. دنیا میں بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہوئے ان کو سینکڑوں سال گزر گئے، آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے. کہا کیا بات ہے، وہ تو رہے نہیں، اب دنیا ان سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے ان کو محبوب بنا دیا، اور جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں پھر وہ مقتی محبوب نہیں ہوتا، وہ تو جنت میں جانے تک ہی میرا محبوب رہتا. آج ہم اپنے اکابرین کو یاد کرتے ہیں، اس لیے یاد کرتے ہیں ان کے نام پر مرنے کو تیار ہے. آج ابو بکر کے نام پر مر جائیں گے، ہمارے لیے فخر ہوگا. کوئی ابو بکر کو گالی دے کر دیکھے، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی عمر کو گالی دے برداشت کریں گے؟ کوئی عثمان و علی کو گالی دے برداشت کریں گے؟ کوئی صحابہ اور تابعین کو گالی دے برداشت کریں گے؟ کوئی ازواج مطہرات کو گالی دے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، کٹ مریں گے. کیوں کٹ مرو گے؟ تمہارے کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نا، پتہ نہیں کیوں اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی. آسمان والے سے آواز آتی ہے، مشیت یہ کہتی ہے بلال تو نہیں دیکھا ان کو، وہ تیرے رشتہ دار نہیں تھے، وہ تیرے پنڈ کے اور گھراں کے نہیں تھے، وہ تیرے علاقے کے نہیں تھے، وہ تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے، لیکن آج میں نے تیرے دل میں ان کی محبت اس لیے ڈالی ہے، وہ میرے محبوب جب تک ان کی زندگی تھی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جب تک میرا ہے میں باقی ہوں اس وقت تک ان سے محبت کرتا رہوں گا. دوستو دعا کر لو نا، کتنی زندگی رہ گئی میری؟ کیا اندازہ لگاتے میری عمر کیا ہوگی؟ 80 سال 15 سال. جزاک اللہ، جزاک اللہ. 15 سال رہ گئے نے، ڈرا رہے ہو مینو بھائی؟ جتنی رہ گئے ہیں. پنجابی نہیں آؤں دی؟ پنجاب. تھینک یو، اللہ خوش رکھے، مینو جوان ہی بنا چھڑیا. کتنی رہ گئی؟ 20 22. اگر عام طور پر بات کروں، پتہ نہیں 20 گھنٹے بھی ہے، 20 سیکنڈ بھی ہے، 20 منٹ بھی ہے، مجھے نہیں معلوم. ہمارے ابھی ایک بزرگ تھے، مکہ شریف آئے، عمرہ کیا، حج کیا، مدینہ شریف گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، صلاۃ و سلام پیش کیا، اللہ کے پیغمبر کو سلام پیش کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبر اطہر سے ان کے سلام کا جواب دیا. دنیا موجود ہے وہاں، اور قبر اطہر کے اندر سے ان کے سلام کا جواب آ رہا ہے، اور سارے لوگوں نے سنا. پھر وہاں سے کچھ دن باقی تھے، انہوں نے کہا بہت چرچا ہو رہا ہے، لوگوں نے میرے اب گیر لینا ہے، مجھے بھاگنے دو یہاں سے. چنانچہ وہ وہاں سے نکلے ہیں، مکہ شریف آئے، مکہ شریف آ کر عمرہ کیا، اور عمرہ شریف کرنے کے بعد 2 رکعت خانہ کعبہ کے سامنے طواف کر رہے تھے، بالکل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ کر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور ایک طرف کو جھکے. لوگوں نے سہارا دیا، اور جب دیکھا تو ان کی روح پرواز کر چکی، انتقال ہو چکا. ایسے خوش نصیب ہم، پتہ نہیں ہم کب اڑ جائے.
تو دوستو جتنے بھی وقت رہ گئے نا، اتنا وقت کے لیے ارادے تو کر لو ہم اللہ کی محبت میں اس کو گزار دیں گے، ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرمانبرداری میں گزار دیں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تم اپنا وقت جتنا ہے تمہارا میری محبت میں گزار دو، اور جب تک میں باقی ہوں اور اس کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری محبت میں اور تمہارے ساتھ بھلائی کا، تمہارے خیر کا ارادہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ جب رحمان کو دو کلمے محبوب ہے اور بندہ ان دو کلموں کو پڑھے گا تو وہ بھی رحمان کا محبوب ہو جائے گا، اور جب محبوب ہو جائے گا محبت کر لے گا اللہ، پھر اس کی محبت ختم ہونے والی نہیں، قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی۔ اچھا اتنا بڑا ہے، ثواب اتنا بڑا ہے تو کوئی عمل بھی بہت بڑا ہوگا نا؟ فرمایا نا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکا ہے بہت بھاری، اللہ اس سے محبت کریں گے تو کام بہت کرنا پڑے گا۔ کہا نا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، جب ہلکے ہیں تو ترازو میں رکھو گے تو اس میں بھی ہلکے ہوں گے۔ کہا ثقیلتان فی المیزان، جب ان دو کلموں کو میزان میں رکھو گے، ترازو میں رکھو گے، بہت بھاری ہوں گے۔ اچھا آپ بتا دیجئے وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جب پڑھو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پڑھنا مشکل ہے؟ کہا نا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے ہے، جب زبان پر ہلکے ہے تو وزن میں بھی ہلکے ہوں گے۔ کہا نہیں وزن میں بہت بھارے ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ دوستو ان دو کلموں کے بارے میں ارادے کرو، میں وعدہ نہیں لیتا، وعدہ لینے سے تو بات غلط ہو جاتی ہے، ارادہ لے سکتا ہوں، ارادے تو کر لے اللہ سے۔ شاید ان بزرگان دین میرے پیچھے بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، ان اکابر کی برکت سے اللہ ہمارے ارادے کو عمل میں بھی عطا فرما دے، عملی وجود بھی دے دے۔ ارادے کر لو، دن رات میں ہم اس کلمے کا ورد کریں گے، کم از کم ایک تسبیح تو صبح اور ایک تسبیح تو شام پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف کے ختم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن بچیوں نے بخاری شریف کا ختم کیا ہے، دل سے دعا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچیوں کے لیے اس پڑھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو کچھ علم و عمل کی باتیں انہوں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عمل کی باتوں پر انہیں عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل کے پیرائے میں، عمل کے سانچے میں ڈھالنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ان کے مقدر میں فرمائے۔ میں اپنی طرف سے شیخ العزیز حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی طرف سے، شیخ القراء حافظ ابراہیم صاحب کی طرف سے، اور میں آیا ہوں بھائی داؤد صاحب کی طرف سے، اور میں اپنے تمام جتنے میرے اکابرین ہیں اور جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تمام کی طرف سے ان کے والدین کو، ان کے جمیع بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے خاندان میں یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ نہ ہو، یہ بگننگ تو ہو، اور ان کے خاندان میں اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اگر ان کی بہنیں ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے عالمہ بنائے۔ اگر ان کے اولادیں ہوں، ان کی نسلوں میں، ایک بزرگ مجھے مدینہ طیبہ میں ملے تھے، مجھے دعا سکھانا چاہتے تھے، تو مجھے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے تھے، شیخ نواز ان کا نام تھا، 40 سال سے پاکستان میں رہتے ہیں، دوستی ہو گئی، ایک ہم جگہ بیٹھ گئے تو ادھر بیٹھ گئے تو دوستی ہو گئی۔ انہوں نے جمعہ کے لیے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پھر بات چیت شروع ہوئی، ہم لوگوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا بیٹا تو مولوی صاحب ہے، میں تم سے ایک دعا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں۔ وہ مجھے سکھانا چاہتے تھے، میں نے کہا ضرور پوچھئے۔ انہوں نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ میری نسلوں میں بھی کوئی نسل ایسی نہ رکھنا کہ جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو، کوئی ایسی نسل نہ رکھنا جو حافظ قرآن نہ ہو۔ یہ دعا میں کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا حضرت جو میسج تھا آپ کا مجھے مل گیا۔ میں نے کہا کتنے بچے؟ انہوں نے کہا میرے 13 بچے، لڑکے اور لڑکیاں۔ میں نے کہا ان میں کوئی حافظ؟
فرمایا 13 کے 13 حافظ ہے، اور کہا میرے اب پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 34 ہے، 34۔ ان میں انہوں نے بتایا 9-10 چھوٹی عمر کے ہیں جو بولنے کے قابل نہیں ہیں، اور جو بولنے والے ہیں 24-25 الحمدللہ یا وہ حافظ ہو چکے ہیں یا حافظ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہاں بیٹھ کر دعا تو کر لی، قبول ہو گئی آپ کے لیے، کم از کم ہاتھ اٹھا کر روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے میرے لیے بھی تو دعا کر لیں، اللہ میری نسلوں میں بھی کوئی ایک دن بھی ایسا نہ لائے کہ جس میں کوئی ایک نسل میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ انہوں نے اس طرح منہ کر کے اللہ سے دعا کی ہے، آپ کہہ دیں اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی نسلوں میں بھی کوئی ایک ایسی نسل نہ لائے کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو۔ اللہ آپ کی ہر نسل میں، ہر زمانے میں، ہر جو ہے پشت میں اللہ آپ کے حافظ قرآن اور عالم دین پیدا کرتا رہے، آمین۔ بخاری شریف کی اس مقدس کتاب کے ختم کے موقع پر میں نے آپ کے لیے یہ دعا کی ہے، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ اب آخری دعا کے لیے جو ہے حضرت اقدس شیخ المشائخ استاد العلماء محبوب الصلحاء اور ہمارے اکابرین کے معتمد بقیت السلف حضرت اقدس مولانا حسن صاحب مدظ ذلہ العالی انشاءاللہ تعالی دعا فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ تو فرما رہے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں اسی لیے تو پورے ہوتے آپ سے کروا دیں۔ آمین۔ معصوم بچوں کو تو
تیرے دین آمین کی آنے محنت کرے کو تمہاری لے جائے یا اللہ ہم کو تمہارے سے تو نے اس کا سے تندرست کیا کیا بتا دے یا اللہ تو نے سے اور سارے بڑے بڑے سے بتا دے اللهم لا نعوذ بك وفاية بعضنا اللهم لا نسأل من خير من الملك والسعادة نعوذ بك من شر الطاعة من الملك والسعادة صلى الله عليه وسلم عنك المستعان وعنك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا نسألك لا تكون به وكل نسألك يا غير ذلك وردنا لنا في بعض الأساكين ہم سب کے دار کے مقاصد ذات کا ہے ہم سب کے اس کا آسان ہم سب کے اس کا آسان ہم سب کے دار کے مقاصد ذات یا اللہ تیرا فضل فرمانا ہمارا معاملہ یا اللہ ہمارے اوپر ہے گناہ کے یا اللہ ہمارے گناہوں کو پردہ دار دیا اور پردہ دار کر کے اللہ ہم لوگ کو آمین ہم کو یہ آگے نیچے پر کرنا پسند کرنا یا اللہ یا ہمیں جنم کی یا تقریم اللهم صل لنا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وذكرنا إبراهيم ولا الخزايا ولا الأعداء ولا المسلمين يا الله يا الله لولا تقبل منا هذه الاسم واغفر لنا واغفر لنا يا مولانا وصلى الله تعالى على خلقه ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين